أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری پیاری ٹیچرز، پیارے اسٹوڈینٹس، پیارے دوست احباب، آپ سب کے سب کیسی ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا دے اور ہمارے بچوں کو، آنے والے بچوں کو داعی دین بنائے، آمین ثم آمین۔ آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ جب کوئی آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو منافقین کے دل بیمار ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک مومن کا دل خوش اور مطمئن ہوتا ہے۔ منافقین کے دل گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ سال میں 1 یا 2 مرتبہ آئی ہوئی آزمائش بھی ان کے دلوں کو نہیں بدلتی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 127۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جو ہی نازل کی جاتی ہے سورۃ النظرہ، کوئی سورت، تو دیکھنے لگتا ہے بعضهم إِلَىٰ بعض، ان کا بعض کو یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُمْ، کیا دیکھ رہا ہے تمہیں، من أَحَدٍ، تمہیں کوئی ایک مومنوں میں سے، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، صرف اللہ، پھیر دیے ہیں اللہ نے، قلوبہم، ان کے دل، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم لا یفقہون، ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں سمجھتے۔ پچھلی 3 آیات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین کا کیا حال ہوتا ہے۔ دیکھیں، مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، کتنی مشکل ہے یہ بات کہ آپ دل میں کفر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ آپ مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، پچھلے حصے میں اسی طرح ہم نے پڑھا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی صورت کا نزول کرتے ہیں تو منافقین مجلس میں موجود ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تو کلام الہی کا سننا انہیں بہت شاق گزرتا ہے۔ کیوں گزرتا ہے؟ اس لیے کہ صرف محبت ایمان لانے پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایمان لے آئے تو اللہ سے محبت ختم ہو گئی۔ جب ایمان میں کھوٹ ہے نا، کوئی نہیں دیکھتا آپ کو، رب تو دیکھتا ہے نا۔ اللہ کی ذات سے کوئی بات چھپی نہیں، اب آپ کائنات سے پیار ہی نہیں۔ جب آپ کو رب کائنات سے پیار ہی نہیں تو سورت کے نزول پر انہیں خوشی کیوں ہوگی؟ انہیں تو تکلیف ہوگی۔ اور خاص طور پر وہ آیات جن میں ان کے عیب کھولے جاتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کنکھیوں سے چوری چوری اشارے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مجلس میں کوئی مسلمان تو نہیں اس نے ہم کو پرکھا ہو، یعنی ان کے عیبوں پر تو بات نہیں ہو رہی، پھر کیا کرتے ہیں؟ نظر بچا کر شتاب محفل سے کھسک جاتے ہیں۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ یہ لوگ مجلس نبوی سے کیا پھیرے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا۔ وہ اپنی جہالت و حماقت کی وجہ سے ایمان و عرفان کی باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ کوئی جہالت و حماقت نہیں، جان بوجھ کر گھننے بن جاتے ہیں، سازشیں ان کو آتی ہیں، ادھر دماغ ان کے پورے چلتے ہیں، صرف اللہ کی باتیں ہی سمجھ نہیں آتی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ بِلَا شُبْہَةٍ، یقیناً تمہارے پاس آیا ہے، رسول من انفسکم، ایک رسول تمہاری نفسوں میں سے، یعنی کہ تمہارے اپنوں میں سے، عزیز علیہ، بہت گراں گزرتا ہے اس پر، ما آنتم، کہ تم مشقت میں پڑو، حریصن، بہت حریص ہے، علیکم، تمہارے بارے میں یا تمہاری بلائی پر، بالمومنین، مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس جو اللہ کا رسول آیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی اتنا محبوب ہے کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی درود بھیجو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر ہیں جو انہوں نے تمہاری طرف بھیجے۔ اور پھر وہ غیر بھی تو نہیں نا، وہ بچپن سے لے کر جوانی تک ہمارے پاس ہی تو رہے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے بھیجا ہے، تو پھر تم لوگ ان کے دشمن کیوں ہوگے ہو؟ ان کے حسب نسب، اخلاق و اطوار اور دیانت تمانت کے بارے میں تم خوب واقف ہو۔ جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ ان پر بہت بھاری ہے، یعنی کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ تم تکلیف میں ہو۔ یعنی تم لوگوں کی پریشانی، غم، دکھ، تکلیف سے انہیں خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر ممکن طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت کے لیے آسانی ہو اور دنیا و آخرت کے عذاب سے تم لوگ بچے رہو۔ اس لیے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ بھی سہل اور نرم ہے، اور اعمال کو آپ یہی نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ یعنی تمہارا خیر خواہی کی خاص طرف ان کے دل میں ہے۔ لوگ دوزخ کی طرف بھاگتے ہیں، آپ ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر ادھر سے ہٹاتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی آرزو اور کوشش یہی ہے کہ اللہ کے بندے اصلی بھلائی اور کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ جہاد وغیرہ کا مقصد بھی خون بہانا نہیں ہے، خون ریزی نہیں ہے، بلکہ بحالت مجبوری سخت آپریشن کے ذریعے بنی نوع انسان کو خاصی دزا کو جیسے گندا عضو ہو گیا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح امت کی صحت کو اعتدال پر رکھنا ہوتا ہے۔ اور آپ جب تمام جہان کے اس قدر خیر خواہ ہیں تو خاص ایمانداروں اور مومنوں کے حال پر ظاہر ہے کہ کس قدر شفیق ہوں گے، مہربان ہوں گے۔ آپ کو آخری سانس تک آپ وہ ہستی ہیں جو آخری سانس تک اپنی امت کے لیے دعا کرتی رہی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 129 پڑھتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے اللہ مجھے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں پڑھا۔ وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت کا پرتو تھے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ذمہ شان شفقت، خیر خواہی اور دل سوزی کی لوگ قدر نہ کریں، آپ سے منہ موڑ لیں، تو آپ بھی اپنے دل کو بڑا کریں اور ان کم تر لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اور فرض کریں اگر ساری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے تو موڑ لے، تو بھی تنہا اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے، اس کے سوا نہ کسی کی بندگی ہے اور نہ کسی پر بھروسہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی سلطنت اور عرش عظیم کا مالک وہی ہے۔ سب نفع، نقصان، عزت، ذلت، زندگی، موت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ غور کریں اس آیت میں ہے کیا؟ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور اعتماد کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے میرا رب ہی کافی ہے، یہ وہ جملہ ہے جو ہر مومن کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اس سے ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی معراج ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا کہ میں دنیا کے لوگوں پر نہیں، صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا سہارا ہے، وہی بادشاہ ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے حسبی اللہ، کہہ دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ کیا ہوا تھا؟ آگ گلزار بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر جب بھی مشکلات آتی تو بھی یہی پڑھتے، اس سے دل کا خوف ختم ہوتا ہے، روح میں سکون اور یقین بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے معاملات خود سنبھال لیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان غم یا تکلیف میں ہو تو روزانہ 7 مرتبہ یہ ورد کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔